بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں پر، اہم واقعات کو یاد رکھیے آسان طریقے سے 5 منٹ سیریز میں۔ سبق نمبر 15، سیرت اور قرآن، مکی زندگی۔ سیرت اور قرآن آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ سیرت کی سب سے مستند اوتھینٹک یعنی 100% صحیح کتاب کون سی ہے؟ قرآن۔ سیرت میں واقعات ملتے ہیں، قرآن میں لوگوں کے خیالات اور نیتوں کا ذکر بھی ملتا ہے۔ قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے مختلف پہلو بیان کرتا ہے، مثلا یہ کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ فرشتہ نہیں، آپ پر مختلف طریقوں سے وحی کی جاتی ہے وغیرہ۔ سیرت میں لوگوں کا اس وقت کا حال ملتا ہے، مگر قرآن ان کے انجام کی پہلے ہی خبر دے دیتا ہے کہ دنیا میں کیا ہوگا اور آخرت میں کیا، اور قرآن کا بیان معجزانہ ہے، کوئی کتاب مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اصل وجہ کیا تھی؟ مسلمانوں کو کشمکش، تکالیف اور جو چیلنجز تھے مکے میں وہ کیوں تھے؟ اصل وجہ کیا تھی؟ وہ ہے قرآن کا پیغام۔ قریش کے مشرکین کا مسلمانوں پر ظلم کیوں ہو رہا تھا، بائیکاٹ کیوں ہو رہا تھا؟ وہ قرآن کا پیغام تھا جس کی وجہ سے وہ سب کر رہے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغام کو یعنی قرآن کو پیش کر رہے تھے، اس کی تشریح کر رہے تھے، اس پر عمل کرنے کے لیے مسلمانوں کا تزکیہ اور ان کی تربیت کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے، قرآن کا عملی نمونہ تھے۔ واقعات بدل سکتے ہیں لیکن آج بھی وہی چیلنجز ہیں۔ قرآن ہر وقت کے لیے ہے، اس لیے اصل زور پیغام پر ہے اور چیلنجز کے جوابات پر ہے۔ تو تصور کیجئے مومنین اور مخالفین کی ان اوقات اور کیفیات کو جو روزانہ کی خاص و عام مجلسوں میں ہوتی ہوں گی، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ذہنوں میں جو خیالات آتے ہوں گے۔ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ آیات پر خوب غور و فکر کرتے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرتے، ان کا یقین بڑھتا، کفار مکہ کی مخالفت اور ظلم کے باوجود دین پر جمے رہنے کی ہمت خوب بڑھ جاتی۔ سوچئے صحابہ کرام کو ان حالات میں جب یہ صورتیں سننے کو ملتی ہوں گی تو انہیں اپنے ایمان پر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی پر کس قدر خوشی اور اطمینان محسوس ہوتا ہوگا۔ اور دوسری طرف کفار مکہ میٹنگز کرتے، بحثیں ہوتی، پلاننگ بنتی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن کو اور صحابہ کرام کو کس طرح بدنام کیا جائے، تنگ کیا جائے اور اسلام کے پیغام کو پھیلنے سے کس طرح روکا جائے۔ اس کا بیان ہمیں مکی صورتوں میں ملتا ہے۔ سوچئے کہ کفار مکہ کو قرآن کریم کے جوابات سن کر کس قدر جھنجھلاہٹ اور ناکامی اور رسوائی ہوتی ہوگی، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ حق کو قبول کر لیتے، لیکن ان کی انا، تکبر، آبا پرستی، ضد، ہٹ دھرمی ان کے آڑے آ جاتی، جس کا اگین قرآن کی مکی صورتوں میں ذکر ہے۔ یہاں پر ہم صرف مکی صورتوں کی باتیں کریں گے۔ مکی صورتوں کی چند خصوصیات لیتے ہیں ہم۔ صورتیں اور آیتیں عام طور پر چھوٹی ہوتی ہیں، الفاظ کم اور معانی زیادہ، زور بیان میں اتنی پر اثر کہ مشرک لوگ یہ کہتے کہ مت سنو ورنہ بہک جاؤ گے۔ عقائد اور اخلاق پر زیادہ زور تھا اس میں، اور نشانیوں کا خاص ذکر، جس میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان تاریخ و اطراف کی نشانیوں پر غور کرے تاکہ اس کا ایمان مضبوط ہو۔ یاد رکھیے وہ تکلیف کا دور تھا، انسان جب تکلیف میں ہوتا ہے تو عام طور پر غور فکر نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی تاکید کی ہے۔ مکی صورتوں کے اہم موضوعات کیا تھے؟ توحید، رسالت، آخرت، تسلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنین کو، اور صبر کی تلقین، اور کفار مکہ کو دھمکیاں۔ مشرکین مکہ کے شرک کے چند نمونے ہیں، جیسے وہ ذات میں شرک کرتے تھے، اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے تھے، صفات میں شرک کرتے تھے، کہتے کہ بت ان کی بات سنتے ہیں، ان کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، حقوق میں شرک کرتے تھے، بتوں کے آگے جھکتے عبادت کرتے، اختیارات میں شرک کرتے تھے، انہیں کھانے وغیرہ میں حلال و حرام کی انہوں نے خود سے پابندیاں بنا لی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں توحید پر دلائل دیے ہیں قرآن کے ذریعے مسلسل طرح طرح سے۔ مثلا اللہ نے دنیا کی ہر چیز پیدا کی، ساری دنیا کا انتظام اسی کا ہے، ہر چیز اسی کی محتاج ہے، اور انسانی فطرت ہے کہ مصیبت میں اسی کو پکارتا ہے، اور اس ساری کائنات میں ربط ہے، مثلا سورج کا فاصلہ اور روشنی ایسی ہے کہ زمین پر زندگی ممکن ہو سکے وغیرہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر مشرکین نے اعتراضات کیا، اس کا بھی ذکر ہے۔ مثلا انہوں نے آپ کو جادوگر، شاعر، کاہن، مجنون، جھوٹے وغیرہ قرار دیا، اور یہ کہا کہ کوئی اور آپ کو قرآن سکھاتا ہے، یہ کہ انسان رسول نہیں ہو سکتا، یا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آبا و اجداد کے مخالف ہیں، یا یہ کہ رسالت کسی عہدے اور پیسے والے کو کیوں نہ ملی وغیرہ۔
اللہ کی طرف سے قرآن میں جو جوابات آئے ہیں یہ کہ آپ سچے ہیں، نبوت سے پہلے کی پاک صاف زندگی اس کا ثبوت ہے، تم سب مل کر قرآن کی ایک صورت ہی بنا کر لاؤ دیکھو، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بدلہ نہیں مانگتے، اور یہ کہ آبا و اجداد کی اندھی پیروی مت کرو، عقل کا استعمال کرو، اور اللہ زیادہ جانتا ہے کہ رسول کس کو بنائے وغیرہ۔ علم آخرت پر ان کے اعتراضات کا جواب دیا کہ وہ کہتے تھے دنیا صرف یہی ہے، یہ کھیل تماشا ہے، مرنے کے بعد مٹی میں مل جائیں گے، پھر زندگی ممکن نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے کہ آبا و اجداد کو زندہ کر کے بتاؤ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت کی دلیلیں دی، فرمایا ہر چیز مقصد کے تحت پیدا کی گئی ہے، وہ کامل صفات کا مالک ہے، اس میں کوئی نقص نہیں، وہ بے مقصد چیز نہیں کرے گا۔ اتنی بڑی کائنات کو پیدا کرنے والا ہر چیز پر قادر ہے، ایک بار پیدا کر سکتا ہے تو دوسری بار تو آسان ہے، ہر بارش میں مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے وغیرہ۔ یاد رکھیے قرآن روزانہ پڑھا جاتا ہے، بار بار پڑھا جاتا ہے، نمازوں میں سنا جاتا ہے، تو قرآن کو سمجھ کر پڑھیے، اللہ کا پیغام بھی سمجھ میں آئے گا اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی پہلو بھی۔ جزاکم اللہ خیر، کوئز کرنا مت بھولیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔